کیا واقعی عورت کو حیض سزا کے طور پر ملا؟ آخر وہ کون سا واقعہ تھا جس کے بعد دنیا کی ہر عورت کے لیے یہ نظام مقرر ہوا؟ ایک ایسی حقیقت جسے سن کر اب حیران رہ جائیں گے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا آخر عورت کو حیض کیوں آتا ہے؟ کیا یہ واقعی سزا ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور حکمت چھپی ہوئی ہے؟ آج کا یہ بیان آپ کی سوچ بدل دے گا۔ شروع میں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا تو انہیں جنت میں بسایا۔ جنت جہاں نہ کوئی غم تھا، نہ بیماری، نہ تکلیف، نہ بھوک، نہ پیاس، ہر طرف سکون ہی سکون تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی تنہائی دور کرنے کے لیے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ دونوں جنت میں خوشی اور راحت کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، پھل، نہریں، خوبصورتی، آرام، ہر چیز ان کے لیے حلال تھی۔ لیکن ایک حکم دیا گیا، اس خاص درخت کے قریب نہ جانا۔ یہ دراصل آزمائش تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزما کر ان کی فرمانبرداری ظاہر فرماتا ہے۔ ادھر شیطان جو پہلے ہی حضرت آدم سے حسد کرتا تھا، موقع کی تلاش میں تھا۔ اسے تکبر کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے نکالا جا چکا تھا۔ اب اس نے ارادہ کیا کہ انسان کو بھی اللہ کے حکم سے دور کرے گا۔ شیطان حضرت آدم اور حضرت حوا کے پاس آیا۔ اس نے نہایت چالاکی سے وسوسے ڈالنے شروع کیے۔ وہ کہنے لگا، میں تمہارا خیرخواہ ہوں، اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے، تم فرشتوں جیسی طاقت حاصل کر لو گے۔ شیطان نے جھوٹی قسمیں کھائیں تاکہ وہ اس کے دھوکے میں آ جائیں۔ آخرکار ایک لمحہ ایسا آیا جب حضرت آدم اور حضرت حوا نے اس درخت کا پھل چکھ لیا۔ جیسے ہی انہوں نے ایسا کیا، ان پر اپنی کمزوری ظاہر ہو گئی۔ وہ فوراً جنت کے پتوں سے اپنے جسم ڈھانپنے لگے۔ اسی لمحے انہیں احساس ہوا کہ شیطان نے انہیں دھوکا دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں آواز دی اور فرمایا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ حضرت آدم اور حضرت حوا فوراً اپنی غلطی سمجھ گئے۔ انہوں نے تکبر نہیں کیا، بہانے نہیں بنائے، بلکہ فوراً اللہ کے حضور توبہ کی۔ انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی عاجزی پسند ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ لیکن انہیں دنیا میں بھیج دیا گیا تاکہ انسان زمین پر زندگی گزارے، آزمائشوں سے گزرے اور اپنے اعمال کے مطابق جزا سزا پائے۔ بعض روایات میں ذکر آتا ہے کہ عورتوں کے حیض کا تعلق اسی دنیاوی آزمائش سے جوڑا گیا۔ لیکن اسلام ہرگز یہ نہیں سکھاتا کہ عورت حقیر یا کمتر ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حیض ایک فطری جسمانی نظام ہے جو نسل انسانی کے قائم رہنے کا ذریعہ ہے۔ اسلام نے عورت کو عزت دی، مقام دیا، احترام دیا۔ ماں کے قدموں تلے جنت رکھی، بیٹی کو رحمت کہا اور بیوی کو سکون قرار دیا۔ لہذا ہمیں دین کو صحیح سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم افواہوں اور غلط باتوں سے بچ سکیں۔ بہت سے لوگ حیض کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اسے صرف سزا کہتے ہیں، کچھ اسے عورت کی کمزوری سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ تو حیض والی عورت کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا واقعی اسلام ایسا سکھاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو عورت کو عزت دیتا ہے اور حیض کو ایک فطری جسمانی نظام قرار دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حیض ایک اذیت یعنی جسمانی تکلیف کی حالت ہے۔ اسی لیے ان دنوں میں عورت کو بعض عبادات میں رعایت دی گئی تاکہ اس پر آسانی ہو۔ سوچیں، اگر اللہ چاہتا تو عورت پر نماز اور روزہ بھی فرض رکھتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان دنوں میں عورت کو آرام عطا فرمایا۔ یہ سزا نہیں، بلکہ اللہ کی رحمت ہے۔ آج سائنس بھی یہ مانتی ہے کہ حیض کے دوران عورت کے جسم میں شدید تبدیلیاں آتی ہیں، کبھی کمزوری، کبھی درد، کبھی بے چینی، کبھی تھکن، اور بعض اوقات یہ تکلیف اتنی بڑھ جاتی ہے کہ عورت کے لیے معمول کا کام کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود عورت گھر سنبھالتی ہے، بچوں کی پرورش کرتی ہے، خاندان کا خیال رکھتی ہے۔ یہ عورت کی کمزوری نہیں، بلکہ اس کی طاقت اور صبر کی نشانی ہے۔ نبی کریم کا رویہ دیکھیں۔
جب آپ کی ازواج مطہرات کو حیض آتا تو آپ ان کے ساتھ محبت اور نرمی سے پیش آتے. آپ نے کبھی انہیں الگ تھلگ نہیں کیا، کبھی انہیں برا بھلا نہیں کہا، کبھی انہیں حقیر نہیں سمجھا. اس زمانے میں یہودی حیض والی عورت کو گھر سے الگ کر دیتے تھے، اس کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دیتے تھے. لیکن اسلام نے یہ سختی ختم کی. صحابہ نے نبی کریم سے پوچھا کہ حیض والی عورت کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، تو آپ نے فرمایا کہ ازدواجی تعلق کے علاوہ باقی سب معاملات معمول کے مطابق رہیں گے. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. اسلام نفرت نہیں سکھاتا، اسلام رحمت سکھاتا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی کچھ معاشروں میں حیض کے نام پر عورت کو شرمندہ کیا جاتا ہے، اسے ناپاک کہہ کر الگ بٹھایا جاتا ہے، حالانکہ اسلام نے ایسا حکم نہیں دیا. اسلام صرف چند عبادات میں رعایت دیتا ہے، لیکن عورت کی عزت اور مقام ہمیشہ برقرار رکھتا ہے. یاد رکھیں، عورت کا حیض ہونا اللہ کے نظام کا حصہ ہے. اگر یہ نظام نہ ہو تو نسل انسانی آگے نہیں بڑھ سکتی. اسی لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ عورت کا احترام کرے، اس کی تکلیف کو سمجھے اور دین کو صحیح انداز میں سیکھے. حضرت ادم اور حضرت حوا کا واقعہ صرف ایک پرانی داستان نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک زبردست سبق ہے. کیونکہ جس طرح شیطان نے جنت میں انسان کو دھوکا دیا تھا، آج بھی وہ اسی طرح انسان کو گمراہ کرنے میں لگا ہوا ہے. شیطان کبھی سامنے آ کر یہ نہیں کہتا کہ آؤ گناہ کرو، بلکہ وہ پہلے گناہ کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے. وہ انسان کے دل میں آہستہ آہستہ وسوسے ڈالتا ہے. وہ کہتا ہے یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، سب لوگ یہی کر رہے ہیں، بس ایک بار کر لو، بعد میں توبہ کر لینا. اسی طرح انسان آہستہ آہستہ اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. حضرت ادم اور حضرت حوا کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. شیطان نے فوراً انہیں گناہ پر آمادہ نہیں کیا، بلکہ پہلے جھوٹی قسمیں کھائیں، پھر خود کو خیرخواہ ظاہر کیا، پھر جنت میں ہمیشہ رہنے کا لالچ دیا. یہی شیطان کی سب سے خطرناک چال ہے، وہ انسان کو دھوکے میں رکھتا ہے. آج اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو شیطان کے وار پہلے سے زیادہ بڑھ چکے ہیں. موبائل، سوشل میڈیا، فحاشی، جھوٹ، حرام کمائی، بے پردگی، ہر طرف انسان کو گناہ کی طرف کھینچا جا رہا ہے. شیطان چاہتا ہے کہ انسان نماز چھوڑ دے، قرآن سے دور ہو جائے اور گناہوں کو معمولی سمجھنے لگے. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. لیکن خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو شیطان کے دھوکے کو پہچان لیتے ہیں، جو ہر کام سے پہلے سوچتے ہیں کہ کیا اللہ اس عمل سے راضی ہوگا یا ناراض. یاد رکھیں، انسان سے غلطی ہو جانا کمزوری ہے، لیکن غلطی کے بعد توبہ نہ کرنا خطرناک ہے. حضرت ادم نے غلطی کے فوراً بعد اللہ سے معافی مانگی. انہوں نے ضد نہیں کی، تکبر نہیں کیا، بلکہ عاجزی اختیار کی، اور یہی مومن کی نشانی ہے. جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، چاہے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں. آج بہت سے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ شاید اب اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا. لیکن اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. اگر انسان سچے دل سے اللہ کی طرف لوٹ آئے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے. اسی لیے ہمیں ہر وقت اللہ سے جڑے رہنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، قرآن سننا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، اور ایسے ماحول سے بچنا چاہیے جو انسان کو گناہ کی طرف لے جائے. شیطان انسان کو تنہا دیکھ کر زیادہ حملہ کرتا ہے، اسی لیے نیک لوگوں کی صحبت بہت ضروری ہے. آج دنیا میں بہت سے لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام عورت کو کم تر سمجھتا ہے، اور کچھ لوگ حیض جیسے معاملات کو بنیاد بنا کر عورت کی تذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر انسان قرآن اور نبی کریم کی تعلیمات کو صحیح طرح سمجھے تو حقیقت بالکل مختلف نظر آتی ہے. اسلام آنے سے پہلے عرب معاشرے میں عورت کی کوئی عزت نہیں تھی. لوگ بیٹی کی پیدائش پر غمگین ہو جاتے تھے. بعض ظالم تو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. عورت کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اسے کمزور اور بے حیثیت سمجھا جاتا تھا.
پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اسلام آیا اور عورت کی عزت بحال ہو گئی۔ اسلام نے اعلان کیا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، بیٹی رحمت ہے، بہن باعث برکت ہے، اور نیک بیوی دنیا کی بہترین نعمت ہے۔ سوچیں، جو دین عورت کو اتنا بلند مقام دیتا ہو، کیا وہ عورت کی توہین کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ نبی کریم عورتوں کے ساتھ انتہائی محبت اور نرمی سے پیش آتے تھے۔ آپ نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ آپ اپنی ازواج المطہرات کا خیال رکھتے، ان کے جذبات کو سمجھتے اور ان کے ساتھ حسن سلوک فرماتے تھے۔ یہی اصل اسلامی تعلیم ہے۔ لیکن افسوس، آج کچھ لوگ اپنی سخت مزاجی جہالت کو دین کا نام دے دیتے ہیں۔ وہ عورت کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، اسے حقیر سمجھتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اسلام ہے۔ حالانکہ اسلام ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام عورت کو عزت دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی مرد کو ذمہ داری بھی دیتا ہے کہ وہ عورت کی حفاظت کرے، اس کا خیال رکھے اور اس کے حقوق ادا کرے۔ حیض کے دنوں میں بھی اسلام عورت کو عبادت سے مکمل دور نہیں کرتا۔ اگرچہ نماز اور روزہ معاف ہوتے ہیں، لیکن عورت ذکر، دعا، درود شریف، استغفار اور قرآن سننے جیسے اعمال کر سکتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر حال میں اپنے بندے کو اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، عورت صرف ایک انسان نہیں، بلکہ ایک نسل کی تربیت کرنے والی ہستی ہے۔ اگر ماں نیک ہو تو پورا معاشرہ نیک بن سکتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے عورت کی تربیت، عزت اور حفاظت پر بہت زور دیا ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سوشل میڈیا کی باتوں کے بجائے قرآن و سنت سے دین سیکھیں، کیونکہ بہت سی غلط فہمیاں صرف جہالت کی وجہ سے پھیلتی ہے۔ انسان اکثر یہ سوچتا ہے کہ اگر اللہ ہم سے محبت کرتا ہے تو پھر زندگی میں تکلیفیں کیوں ہیں، بیماریاں کیوں آتی ہیں، غم، پریشانیاں اور آزمائشیں کیوں دی جاتی ہے؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ کی راحت گاہ نہیں، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا تاکہ وہ آزمائشوں کے ذریعے اپنے ایمان کو ثابت کرے۔ کسی کو دولت دے کر آزمایا جاتا ہے، کسی کو غربت دے کر، کسی کو بیماری کے ذریعے، اور کسی کو جسمانی تکلیفوں کے ذریعے۔ عورت کا حیض بھی دنیاوی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش ہے، لیکن یہ صرف عورت کے لیے نہیں، بلکہ مرد کے لیے بھی ایک امتحان ہے کہ وہ عورت کی عزت کرتا ہے یا نہیں۔ کیا وہ اس کی تکلیف کو سمجھتا ہے؟ کیا وہ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے؟ پھر اسے تانے دیتا ہے؟ یہ بھی انسان کے اخلاق اور ایمان کا امتحان ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کسی بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ بعض عورتیں شدید تکلیف کے باوجود صبر کرتی ہے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھتی ہے، اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے، اور پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ ایسا صبر اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سوچیں، اگر ایک چھوٹی تکلیف پر بھی اجر ملتا ہے، تو وہ عورت جو ہر ماہ تکلیف برداشت کرتی ہے اللہ کے نزدیک کتنی قیمتی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام عورت کی عزت کا حکم دیتا ہے، کیونکہ وہ ایسی ذمہ داریاں نبھاتی ہے جو ہر انسان نہیں نبھا سکتا۔ آج دنیا صرف ظاہری خوبصورتی اور آرام کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کامیابی صرف پیسہ، شہرت اور طاقت ہے، حالانکہ اصل کامیابی اللہ کی رضا ہے۔ بہت سے لوگ تکلیف آتے ہی اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، وہ شکوے کرنے لگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ آزمائش میں بھی اس پر بھروسہ رکھے۔ حضرت الفاؤب کو بیماری دی گئی، حضرت عصف کو قید ملی، حضرت یعقوب نے جدائی برداشت کی، اور نبی کریم نے بھی زندگی میں بے شمار تکلیفیں برداشت کیں۔ اگر آزمائش بری چیز ہوتی تو اللہ اپنے محبوب بندوں کو کبھی آزمائش میں نہ ڈالتا۔ اصل کامیاب وہ ہے جو مشکل وقت میں بھی اللہ کا دامن نہ چھوڑے۔ آج اگر زندگی میں کوئی تکلیف ہے تو مایوس نہ ہو سکتا ہے یہی آزمائش آپ کو اللہ کے قریب لے آئے۔
اور یاد رکھیں، دنیا کی ہر تکلیف عارضی ہے، اصل ہمیشہ کی زندگی آخرت کی ہے۔ اب سوال یہ ہے، حضرت ادم، حضرت حوا، شیطان، دنیا کی آزمائش اور حیض کے اس پورے بیان سے ہمیں آخر کیا سبق ملتا ہے؟ سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ انسان کمزور ہے اور شیطان ہمیشہ اسے بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان نے جنت میں بھی انسان کو نہیں چھوڑا، تو آج دنیا میں وہ کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ وہ ہر وقت انسان کو اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی گناہ کو فیشن بنا دیتا ہے، کبھی بے حیائی کو آزادی کا نام دیتا ہے، کبھی عبادت کو بوجھ محسوس کرواتا ہے۔ لیکن کامیاب وہی ہے جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھے۔ دوسرا بڑا سبق یہ ہے کہ غلطی ہو جانا انسان کی فطرت ہے، لیکن توبہ کرنا مومن کی پہچان ہے۔ حضرت ادم سے غلطی ہوئی، لیکن انہوں نے فوراً اللہ کے سامنے جھک کر معافی مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ یہی اللہ کی شان ہے، وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بندہ گناہ کے بعد بھی اس کی طرف لوٹ آئے۔ آج اگر کسی کی زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، اگر کوئی نماز سے دور ہو چکا ہے، اگر کوئی غلط راستے پر چل پڑا ہے، تو ابھی بھی وقت ہے، اللہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ سچے دل سے ایک آنسو بھی نکل آئے تو اللہ تعالیٰ زندگی بدل سکتا ہے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ اسلام عورت کی توہین نہیں کرتا۔ حیض کو بنیاد بنا کر عورت کو کم تر سمجھنا غلط سوچ ہے۔ اسلام نے عورت کو عزت، احترام اور حقوق دیے ہیں۔ ماں کو جنت کا راستہ بنایا، بیٹی کو رحمت قرار دیا، اور نیک عورت کو دنیا کی سب سے قیمتی نعمت فرمایا۔ اس لیے کسی عورت کو اس فطری نظام کی وجہ سے شرمندہ کرنا، مذاق اڑانا درست نہیں، بلکہ مرد پر لازم ہے کہ وہ عورت کی عزت کرے، اس کی تکلیف کو سمجھے، اور اس کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آئے۔ چوتھا سبق یہ ہے کہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں۔ یہاں ہر خوشی عارضی ہے، ہر غم عارضی ہے، ہر آزمائش عارضی ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اس لیے ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے ایسے اعمال کرنے چاہئیں جو آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن جائیں۔ نماز قائم کریں، قرآن سے تعلق مضبوط کریں، والدین کی خدمت کریں، لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق اختیار کریں، اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ انسان نہیں جانتا کہ اس کی آخری سانس کب آئے گی۔ اور آخر میں ہمیں دین کو سوشل میڈیا کے کلپس سے نہیں، بلکہ قرآن، حدیث اور علماء حق کی رہنمائی سے سیکھنا چاہیے۔ بہت سی غلط باتیں دین کے نام پر پھیلائی جاتی ہیں، اس لیے تحقیق کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور شیطان کے دھوکوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، ہمیں شیطان کے وسوسوں سے محفوظ فرما، ہمارے دلوں کو ہدایت پر قائم رکھ، تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما، ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی حفاظت فرما، ہمیں پاکیزہ اور نیک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ آمین رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز بیان پسند آیا تو ابھی ہمارے چینل ملتان اولیاء ملتان کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں، اور کمنٹ میں لکھیں، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما۔